جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن یہ تکلیف دنیا والوں کو نظر نہیں آتی۔ روح محسوس کرتی ہے کہ اسے جسم سے کھینچا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے اختیار چیختی ہے۔ یہ چیخیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ اگر انسان سن سکتا تو وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آواز صرف جانوروں کو سننے کی صلاحیت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے قریب موجود جانور بے چینی سے محسوس کرتے ہیں۔ اس لمحے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کی آواز اور پکار کوئی سن نہیں رہا۔ اس کے لیے یہ ایسی حقیقت ہوتی ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا، اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اپنے جسم کے پاس ہی رہتی ہے۔ وہ اپنے خاندان والوں کو اپنے ارد گرد روتے ہوئے دیکھتی ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو روکنا چاہتی ہے، مجھے اکیلا مت چھوڑو، میں یہی ہوں، تمہارے پاس ہی تو ہوں، لیکن اس کی پکار کوئی نہیں سنتا۔ اس کے لیے یہ ایک ایسی بے بسی ہوتی ہے جو اسے اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس کے پیارے اس کے جسم کو چھو کر رو رہے ہیں، اور وہ چاہ کر بھی انہیں تسلی نہیں دے پاتی۔ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کی روح اپنے جسم کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ وہ چیختی ہے، مجھے کیوں غسل دے رہے ہو، میں تو پاک ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، مگر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ اس کے بعد جب اس کے جسم کو کفن پہنایا جاتا ہے تو بھی روح محسوس کرتی ہے کہ اس کو لپیٹا جا رہا ہے، اور وہ کہتی ہے، مجھے قید مت کرو۔ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو روح اپنے جسم کے ساتھ چلتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو دیکھ کر انہیں پکارتی ہے، دوستو، مجھے مت چھوڑ کر جاؤ، میں زندہ ہوں، مجھے دفن مت کرو۔ وہ امید کرتی ہے کہ اس کا کوئی دوست اس کی پکار سن لے اور اس سے بچا لے، لیکن یہ صرف اس کی ایک تمنا ہوتی ہے۔ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو روح کے لیے یہ سب سے تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو دیکھتی ہے کہ وہ اس کے جسم پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ وہ چیخ کر کہتی ہے، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، یہ میری قبر نہیں ہے، مگر کوئی نہیں سنتا۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو روح کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اب اکیلی ہے، اور اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت وہ سمجھ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ خواب نہیں، ایک تلخ حقیقت ہے۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ مردے کو اٹھا کر اس سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر مردہ نیک ہو تو اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اسے جنت کی خوشبو آتی ہے، اگر بدکار ہو تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے اور اسے جہنم کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بیان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہماری زندگی فانی ہے، اور موت کے بعد ہمیں صرف ہمارے اعمال کا ساتھ ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنا چاہیے، تاکہ ہماری موت اور قبر کے لیے سکون